عمر لا بولتے ہیں. انہوں نے اس کے اندر 5 چیزیں اندر کی اپنی. ایک اپنا مذہب نافذ کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 شراب کو عام کیا ہے. نمبر 3 بے حیائی کو عام کیا ہے. نمبر 4 سود کو عام کیا ہے. ہونا سمجھے؟ یہ چیزیں باقی سارا کیا ہے. اور 5واں عہد کی پابندی کرتے ہیں، یعنی آپ سے دھوکہ نہیں کرتے. یہ 5 چیزیں کس کی ہے؟ نہیں، یہ تو اسلام کی چیز ہے. بدعیدی نہیں کرتے. 5ویں چیز میں بھول گیا میں. 4 تو مجھے یاد ہے، 5ویں یاد کروں گا بتاؤں گا. شرک تو ہو گیا نا. اپنا مذہب قانون جو ہے تو وہ، مگر نافذ اپنا مذہب کیا ہوا ہے. بس یہ فرق ہے. انہوں نے ہمارے طریقے لے لیے ترقی کر رہے، تم نے ان کے طریقے لے لیے بستی میں جا رہے. بات طریقے کی ہے، تو جس طریقے میں فائدہ ہے اس کو لے لو. تجارت کس نے کی؟ سعد بن ابی وقاص نے. آج پوری دنیا پہ تجارت سے قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا، علاج اور معالجہ کس نے کیا؟ انبیاء سب نے کیا. آج علاج اور معالجے پہ ترقی کس کی ہے؟ خدا تو گو رہا زانو پیجنے اور پاکستانوں پیجنے. ملک کو گالیاں دیتے، بے غیرت ملک بولتے ہیں. جس ملک میں رہتے ہو وہ تمہاری ماں ہے. ملک کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینا ہے. اپنے آپ کو گالیاں دو. تم لوگوں نے جو نام روشن کیا اس ملک کا نا، چور بازاری سے، جہاں بھی چور ہے پاکستانی ہے. میں تو کبھی کہتا ہوں میری حکومت ہو نا، جو جھوٹ بولے اسلام کے نام پہ اڑا دو، اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑ. سدھر جاؤ گے ساری زندگی. پاکستان کے نام کو ایسا روشن کرو، جہاں ملک کا نام لیا جائے گا وہاں سچ میں پاکستان کا نام آئے گا. اتنے ایسی کڑی سے کڑی سزا جھوٹے کو ہونی چاہیے جس سے ملک بدنام ہو. تم گناہگار ہو جاؤ، کچھ ہو جاؤ، مگر اتنے بھی گندے مت ہو. لوگ جہاں بھی جائے گا چور پاکستانی. ادھر اب دبئی میں چور بیٹھے ہیں، معزز چور بیٹھے ہیں. ہر ملک میں معزز چوری پتہ نہیں کیا ہے. پھر کیا کہیں گے؟ گاڑی کس کو ملتی ہے؟ پاکستان. الحمدللہ یہ 2 چیزیں سیکھی ہے. نہ کسی کی چوری کرتا ہوں، مال کھانا تو سیکھا. اور اسی پہ میرا فیصلہ ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ. ایک آدمی بھی 1 روپے میں ہیرا پھیری میں پایا گیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ رات کا تہجد گزار ہو، دل کا جو ہے نا کچھ بھی ہو. مگر اس کو اگر میں نے 1 روپے کے فراڈ میں دیکھ لیا، یہ میری نظروں سے گر گیا ہے. معاملات کا خراب آدمی نہیں چل سکتا. یہی بنیاد ہے دین کی. آج کافر اگر ہے تو پتہ کیا کہتے؟ جو چیز تمہاری ہے، جس پہ مسلمان گردن کٹواتے تھے، آج وہ یہ کرتے. اتنا مارو اتنا کہ غل دے کونے نہ ہو جائے گا نا. ایک جھوٹ پہ 100 کوڑے کی درست، اور وہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو. کام نہیں آتا، آپ کاروبار کرتے آپ جھوٹے ہو، یہ دھوکے میں آئے گا. اس آدمی کو نفع نقصان کا مالک یہ کہ شرع نہیں ہے، نفع نقصان ہے، یہ غلط ہے. اس کو جب کام نہیں آتا تھا، اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، یہ مار کھائے گا. اس کو سزا ملنی چاہیے. تحقیق کرتے نہیں ہے مال. میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تو 7 بات دوں. کسی پر بھروسہ مت کرو. کوئی کام کرو مہارت خود حاصل کرو. نمبر 3 لکھ لیا کرو. پہلا لکھا کرو، لکھت پڑھت یہاں. دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو. یہ چیزیں آپ کے اندر ہے. کاروبار کا نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ہماری قسمت کسے. پہلے سیکھو اس کو. جب مہارت حاصل ہو، چوروں کے ساتھ پہلے سیکھو تاکہ تمہیں چور بازاری کے دروازے پتہ چل جائے. جب چوروں کے ساتھ کاروبار کرنا سیکھ جاؤ گے تو ایماندار تو تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. اور پاکستانی جس دن ٹھیک ہو گئے نا، انشاءاللہ تعالی
تو دنیا میں سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ چوری میں انہوں نے نمبر 1 مقام قائم کیا ہوا ہے. تو جب یہ سچائی پر آئیں گے تو دنیا کو فیل کر دیں گے. خدا کے لیے سچے بن جاؤ. ہمارے ہاں ایک دھوکہ یہ کہ ہم اعتماد میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک آدمی سچا ہوگا، اگلا جھوٹا نکل آتا ہے، وہ بیچارہ بھی پھنس جاتا ہے. 2 سچے ہوں گے، تیسرا جھوٹا نکل آئے گا. یہ کیا ہے؟ انہوں کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم مر جائیں گے، ہم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. دیکھو 10% اگر دنیا میں اجر نیکی کا ملتا ہے نا، تو 1% تو گناہ کا تمہیں ملے گا. میں نے کسی کو چور کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. چوری سے آیا ہوا مال بھی فانی ہے. جس چیز کو فنا ہے اس کی وہ فنا ہے، اور جس چیز کو بقا ہے وہ بقا ہے. تو ایمانداری کے مال کو بقا ہے. اور قرآن سے ثابت ہے کہ صلحاء کے خزانے کے لیے اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا. تو اس کی اولاد کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. معاملات کو ہلکا مت سمجھو. معاملات بہت عجیب اور غریب معاملے. 1 روپے میں تم اپنی نیکیاں برباد کر دو. یہ دنیا کا سب سے مفلس ترین انسان ہے جس نے کسی کا حق کھایا ہو. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو کھایا، میں غرق نہیں ہے، توبہ کر لے، آج کے بعد نہ کرے، اور اس کو مال پہنچانے کی کوشش کرے. اگر یہ نہ پہنچا سکا، مر گئے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صاحب حق کو اس کو سامنے کر دے گا کہ یہ تجھے چاہیے یا یہ چاہیے. اگر اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو یہ معاملہ ہوگا. تو وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے، اس کی بچت ہو جائے گی. اور جو بغیر توبے کے مرا اور جس نے کسی کا مال کھایا، تو اس کی نیکیاں اگر احد پہاڑ جتنی بھی ہو، یہ خسارے میں. یہ بنیاد ہے تمہاری. کیا ہے؟ تمہاری نمازیں مال کی وجہ سے، تمہارا روزہ مال کی وجہ سے، تم بچے ہو مال کی وجہ سے. ایک شخص نے اگر کسی کا روپیہ کھایا اور رات کا تہجد گزار بھی، ٹھیک ہے، یہ کر رہے نہیں کہ، مگر دوسرے کے لیے کھاتے میں اسی کے لیے کی جائیں گے، ٹینشن نہیں لو. مگر جب حساب کتاب کا دن آئے گا، فرشتے یہی لکھیں گے تو وہ کتنی نیکیاں کی اس نے، ترازو لاؤ، میرا مال کھایا ہے، قبول کتنی ہے، اتنی ہے، دے دو اس کو. اچھا جی، قبول شدہ ختم ہو گئے، مگر اس کا حساب ختم نہیں ہوا. اس نے گناہ کتنے کیے تھے؟ جیتنے کے تھے. یہ ادھر پارسل کر دو. کیا کر دو؟ کتنے آرام سے اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. رات کا تہجد گزار صوفی سے بھی کاروبار میں جو نا پیسے بہن کو دینے سے دل دھڑکتا ہے. ادھر تیرے ایمان کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ کروڑوں روپے میں حصہ دینا مشکل ہے، 1 روپے میں حصہ دینا آسان ہے. کروڑوں کی زکوٰۃ دینا مشکل ہے، لاکھ کی زکوٰۃ دینا آسان ہے. وہی باران دے. پھر تم اس سے متاثر، حرام کی کمائی سے متاثر ہوتے ہو. یہ جنگل میں جھونپڑے میں بیٹھ کے ایک غریب آدمی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، 1 روپیہ دن میں کماتا ہے یا 100 روپے، اور حلال کے کما رہا ہے، اس دنیا کے کھربوں روپے سے بہتر ہے. جو عیاشی میں گرا ہے. تم کہتے ہو آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کہا چمڑا شاہی کارا بچ جاتا. تم لوگوں کو شیطان نے اس باتوں میں الجھایا. اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے؟ جو حرام خور ہے وہ پہلے حرام کے مسائل سیکھے. جو زنا میں مبتلا ہے وہ زنا کے وہ پڑھے. جس گناہ میں بندہ مبتلا ہے اسی کے عذاب کے متعلق پڑھے، اس کی اصلاح ہو جائے گی. اگر کوئی سود میں مبتلا ہے تو سود کے بارے میں پڑھے. اگر کوئی بدنگاہی میں مبتلا ہے تو بدنگاہی کے بارے میں پڑھے. تو جس مرض میں وہ مبتلا ہے اس کے بارے میں وہ جا کر قرآن اور حدیث کو پڑھے، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو گے تو بچ جاؤ گے. اب تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، دوسرے کا مال کھاتے، یہ کفر ہے. اور اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایکٹر. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فلم کامیاب ہو جائے. خود بھی کافر بن رہا ہے اور تجھے بھی کافر کر رہا ہے. میں کبھی کبھی ان کے چونچلے اس میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہم پکے لگے. باقی باتیں نماز کے بعد بتا. انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بولتے ہیں.
استغفر اللہ بولو، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ گناہ کے کام پہ استغفار پڑھنا ہوتا ہے، گناہ کے کام پہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ نہیں پڑھتے. استغفار کی وجہ سے اس کی بچت ہو جائے گی اور انشاءاللہ کی وجہ سے کافر ہو جائے گی. نہ تعالی